دین کے ساتھ اس جان فشانی کے باوجود جس کے قصے ابھی گزرے، اور دین کے لیے اپنی جان و مال، آبرو سب کچھ فنا کرنے کے بعد جس کا نمونہ ابھی آپ دیکھ چکے ہیں، اللہ جل شانہ کا خوف اور ڈر جس قدر ان حضرات میں پایا جاتا تھا، اللہ کرے کہ اس کا کچھ شمع ہم سے سیاہکاروں کو بھی نصیب ہو جائے۔ مثال کے طور پر ان کے بھی چند قصے لکھے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آبر آندھی وغیرہ ہوتی تھی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور پر اس کا ظاہر ہوتا تھا اور چہرے کا رنگ فاق ہو جاتا تھا، اور خوف کی وجہ سے کبھی اندر تشریف لاتے اور یہ دعا پڑھتے رہتے۔ ترجمہ: یا اللہ، اس ہوا کی بھلائی چاہتا ہوں، اور جو اس ہوا میں ہو، بارش وغیرہ، اس کی بھلائی چاہتا ہوں، اور جس غرض سے یہ بھیجی گئی اس کی بھلائی چاہتا ہوں۔ یا اللہ، میں اس ہوا کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں، اور جو اس چیز میں ہے اور جس غرض سے یہ بھیجی گئی ہے اس کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور جب بارش شروع ہو جاتی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، سب لوگ جب آبر دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں کہ بارش کے آثار معلوم ہوئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک گرانی محسوس ہوتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ، مجھے اس کا کیا اطمینان ہے کہ اس میں عذاب نہ ہو۔ قوم عاد کو ہوا کے ساتھ ہی عذاب دیا گیا، اور وہ آبر کو دیکھ کر خوش ہو گئے تھے کہ اس آبر میں ہمارے لیے پانی برسایا جائے گا، حالانکہ اس میں عذاب تھا۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے۔ ترجمہ: ان لوگوں نے یعنی قوم عاد نے جب اس بادل کو اپنی وادیوں کے مقابل آتے دیکھا تو کہنے لگے، یہ بادل تو ہم پر بارش برسانے والا ہے۔ ارشاد خداوندی ہوا کہ نہیں، برسانے والا نہیں، بلکہ یہ وہی عذاب ہے جس کی تم جلدی مچاتے تھے اور نبی علیہ السلام سے کہتے تھے کہ اگر تو سچا ہے تو ہم پر عذاب لا۔ ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے جو ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے ہلاک کر دے گی۔ چنانچہ وہ لوگ اس آندھی کی وجہ سے ایسے تباہ ہو گئے کہ مکانات کے کچھ دکھائی نہ دیتا تھا، اور ہم مجرموں کو اس طرح سزا دیا کرتے تھے۔ فائدہ میں حضرت شیخ الحدیث لکھتے ہیں، یہ اللہ کے خوف کا حال اسی پاک ذات کا ہے جس کا سید الاولین و آخرین ہونا خود اسی کے ارشاد سے سب کو معلوم ہے۔ خود پاک کلام میں یہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کریں گے کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دیں۔ اس وعدہ خداوندی کے باوجود پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوف الہی کا یہ حال تھا کہ آبر اور آندھی کو دیکھ کر پہلی قوموں کے عذاب یاد آ جاتے تھے۔ اسی کے ساتھ ایک نگاہ اپنے حال پر بھی کرنا ہے کہ ہم لوگ ہر وقت گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، اور زلزلوں اور دوسری قسم کے عذابوں کو دیکھ کر بجائے اس سے متاثر ہونے کے توبہ، استغفار، نماز وغیرہ میں مشغول ہونے کے دوسری قسم کے لغو تحقیقات میں پڑ جاتے ہیں۔